व्यू 360 में बाइडेन इंतजामिया का माहौल दोस्त गाड़ियों की खरीदारी पर जोर, जबकि अमेरिका की तकरीबन निस्फ आबादी अब भी तेल पर चलने वाली गाड़ियां पसंद करती है। ऐसा क्यों है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम हो रही हैं। ग्लोबल ईवी आउटलुक के सर्वे के मुताबिक 2023 में आलमी सतह पर तकरीबन 1,40,00,000 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर हुई, जिसका मतलब ये है कि सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कुल तादाद 4 करोड़ हो गई है। ये तादाद इससे पहले के 5 साल के मुकाबले में 6 गुना ज़्यादा है। बिजली से चलने वाली गाड़ियां आम होने की एक वजह आलमी सतह पर ये शऊर है कि फ़िज़ाई आलूदगी और कार्बन के अखराज को कम करने के लिए सड़कों पर तेल पर चलने वाली गाड़ियां कम करना ज़रूरी है। इसके लिए कुछ आलमी रहनुमाओं ने वादे भी कर रखे हैं। अगरचे आलमी सतह पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त बढ़ रही है, लेकिन ऐसा सिर्फ चंद मार्केट्स में हो रहा है। पिछले साल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चीन पहले नंबर पर रहा, यूरोप दूसरे नंबर पर, जबकि अमेरिका में महज 10% इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त हुई। अमेरिकी सदर बाइडेन इस तादाद को बढ़ाना चाहते हैं। ये उनकी इंतखाबी मुहिम का भी एक अहम एजेंडा है, लेकिन बेशतर अमेरिकी इनकी पॉलिसी पर ध्यान देते नज़र नहीं आ रहे। ऐसा क्यों है? आज के व्यू 360 में इस इशू पर तफसील से बात करेंगे। आइए पहले चलते हैं इसराइल हमास लड़ाई के बारे में जानने के लिए, गज़ा में ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए। इसराइल ने जुमेरात को वस्ती गज़ा में पनाहगाह के लिए इस्तेमाल होने वाले एक स्कूल पर हमला किया, जिसके नतीजे में मकामी हुकाम के मुताबिक 5 बच्चों समेत 30 अफराद हलाक हो गए हैं। ताहम इसराइली फ़ौज का कहना है कि स्कूल को हमास के कंपाउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पर मजीद बात करने के लिए चलते हैं यरूशलेम, जहां हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा। हरिंदर, वेलकम। ये बताइए, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं और इसराइली फ़ौज अपने हमले जारी रखे हुए है, हमास के क़ैद में मजीद इसराइली यरगमालों की मरने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। चंद रोज़ पहले तल अवीव में तकरीबन 1.5 लाख अफराद ने जंगबंदी के हक़ में और यरगमाल अफराद को वापस लाने के लिए मुजाहरा भी किया। तो इसराइली हुकूमत इस दबाव के जवाब में कुछ कर रही है? जी देखें, मजीद दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आप अगर इसराइल में देखें तो न सिर्फ तेल अवीव में बल्कि इसराइल के हर शहर में लगभग हर रोज आजकल जो है यहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं और उसमें हजारों की तादाद में लोग जो है वो बाहर निकल करके सड़कों पर आ रहे हैं। तेल अवीव जो है वो एक तरह से एपिसेंटर बना हुआ है इस पूरे प्रोटेस्ट मूवमेंट का, और वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग, खास करके सैटरडेज को जो है वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और दबाव जो है वो बिल्कुल नजर आ रहा है। यहाँ पर काफी झड़पें भी हो रही हैं। पुलिस और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके दरमियान लगातार जो है कई बार जो है झड़पें जो है वो तशद्दुद का जो है रुख अख्तियार कर लेती हैं और यहाँ पर उसकी वजह से सियासी दबाव भी काफी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कुछ जो तंजीमें हैं जो कि मखलूत हुकूमत में शामिल हुई और खास करके जंग शुरू होने के बाद उनकी ओर से जो है खबरदार किया गया है वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को, और उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर बहुत जल्द कोई पॉलिसी जो है नहीं सामने आती है और इसराइल जो है जंगबंदी की ओर नहीं बढ़ता है और हॉस्टेज डील की ओर नहीं बढ़ता है या कमालों की रिहाई नहीं करवा पाता है, तो वो अपना सपोर्ट जो है वो सरकार से वापस ले लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी तंजीमें हैं मखलूत हुकूमत में शामिल, खास करके जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत जो है जंगबंदी की ओर बढ़ती है तो वो अपना सपोर्ट जो है वापस ले लेंगे। तो ऐसे में वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत ही कठिन फैसला सामने उनके खड़ा है और वो अभी तक जो है कोई साफ तौर पर कोई ये इस तरह का इशारा नहीं दिखा पाए कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन दबाव जो है वो मजीद नजर आ रहा है। हरिंदर, एक तरफ इसराइल हमास के जंगजुओं को ख़त्म करने का अज़्म रखता है, फिर शुमाल की जानिब हिज़्बुल्लाह के साथ रॉकेट्स का तबादला हो रहा है। वहाँ भी दोनों फ़रीक़ के बयानात से जंग में शिद्दत के इजाफे का खदशा पैदा हो रहा है। ऐसे में जंगबंदी की तरफ हालात बढ़ते नज़र आ रहे हैं या ये जंग मज़ीद फैल भी सकती है? देखिए, यहाँ पर गैर यकीनी का जो माहौल बिल्कुल नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ भी साफ तौर पे कह पाना बड़ा मुश्किल है। एक लम्हा ऐसा लगता है कि कोई अहम पेशरफ्त होने वाली है, खास करके हॉस्टेज डील को लेकर के और गजा में जंगबंदी को लेकर के, लेकिन दूसरा ही लम्हा जो है ऐसा लगता है कि बिल्कुल चीज़ें
بگڑ گئی ہیں, آؤٹ آف کنٹرول جا رہی ہیں. اور آپ نے شمالی علاقوں کی چرچا کی حزب اللہ کے ساتھ, تو حزب اللہ کے ساتھ جو ہے پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ جھڑپیں ہو رہی ہیں. کافی اسرائیل کے شمالی علاقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے ڈسپلیس ہو گئے ہیں. پہلے سے ہی وہاں کئی سارے علاقے جو ہیں خالی تھے, اس کے بعد اب اور بھی کئی نئے علاقے جو ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں, اور لوگ آ کر کے یہاں پر جیروسلم اور تل ابیب اس طرح کے شہروں میں انہوں نے آ کر کے پناہ لے رکھی ہے. تو کچھ بھی یقینی طور پہ کہہ پانا بڑا مشکل ہے. ماحول جو ہے وہ بڑا ہی فلوئڈ ہے ایک طرح سے, لیکن دوسری طرف عالمی برادری بہت دباؤ ڈال رہی ہے. دونوں ہی فریقین کو یہاں پر امریکہ کی قیادت میں 17 ممالک جو ہیں انہوں نے اپیل کی ہے کہ جلد سے جلد دونوں جو ہیں سائڈ کسی طرح کا کمپرومائز کرتے ہوئے ایک ایگریمنٹ کرے, اور اس کے تحت جو ہے ہاسٹیج ڈیل جو ہے اس کو طے کیا جائے. تو ایسے میں دباؤ نہ صرف اندرونی دباؤ, یہاں پر داخلی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بین الاقوامی برادری جو ہے وہ بھی دونوں ہی فریقین پہ لگاتار دباؤ بڑھا رہی ہے. تو غیر یقینی ماحول ہے, لیکن ایک طرف تھوڑی سی امید بھی بنی ہوئی ہے. ہروندر مشرا, ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ ہمیں بتا رہے تھے حماس اسرائیل جنگ کے بارے میں. تھینک یو ونس اگین. اگرچہ بائیڈن انتظامیہ الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے, امریکیوں کی ایک بڑی آبادی بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے مقابلے میں اب بھی پیٹرول یا ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں کو ترجیح دیتی ہے, جس کی بڑی وجہ الیکٹرک گاڑیوں یا ای ویز کی زیادہ قیمتیں اور گاڑیاں چارج کرنے کے لیے ملک میں چارجنگ سٹیشنز کی کمی ہے. ایک سروے کے مطابق ہر 10 میں سے صرف 4 امریکی شہریوں کا کہنا ہے کہ اگلی بار جب وہ کار خریدیں گے تو وہ ای وی خریدنے کے بارے میں کم از کم سوچیں گے ضرور. لیکن 46% کا کہنا ہے کہ وہ الیکٹرک کار خریدنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتے. ان نتائج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کے اس اہم سال میں دوسرے چیلنجز کے ساتھ ساتھ صدر جو بائیڈن کو اپنے الیکٹرک کاروں کے فروغ کے منصوبے پر امریکی ڈرائیورز کی جانب سے کسی حد تک مزاحمت کا سامنا بھی ہے. صرف 9% امریکی شہری الیکٹرک گاڑیوں کے مالک ہیں, جبکہ صرف 13% امریکی بالغوں کا کہنا ہے کہ وہ یا ان کے گھر کا کوئی فرد ہائبرڈ گاڑی یعنی ایسی گاڑی کے مالک ہیں جو الیکٹرک اور پیٹرول دونوں طریقوں سے چل سکتی ہے. ایک جانب امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال عام کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, تو دوسری جانب ایک حلقہ سمجھتا ہے کہ الیکٹرک گاڑیاں اتنی ماحول دوست یا گرین نہیں جتنا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے. آخر الیکٹرک گاڑیاں کتنی گرین ہیں؟ فائزہ بخاری نے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. چین دنیا بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. یہاں اکثر آٹو شوز میں صارفین کے لیے نت نئے فیچرز والی سستی الیکٹرک گاڑیاں نمائش کے لیے پیش کی جاتی ہیں. چین میں 2027 تک 40% گاڑیاں الیکٹرک کرنے کا پلان ہے. دوسرے نمبر پر یورپی ممالک اور تیسرے پر امریکہ ہے. گلوبل ٹیک مارکیٹ کا تجزیہ کرنے والی فرم کنالس کا اندازہ ہے کہ 2024 میں دنیا بھر کی کل الیکٹرک گاڑیوں میں سے 52% چین، 22% یورپ اور 13% امریکہ میں فروخت ہوں گی. پچھلے سال دنیا بھر میں ان کی فروخت میں 29% اضافہ ہوا تھا، لیکن اس سال یہ شرح 27% رہنے کا امکان ہے. نئی ٹیکنالوجیز کو تیزی سے اپنانے والے ترقی یافتہ ملک امریکہ کی سڑکوں پر چلنے والی کل گاڑیوں کا محض 1% الیکٹرک ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسے پبلک الیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز کی ناکافی تعداد، فل چارج پر کم کلومیٹرز کی رینج، اور یہ خوف کہ طویل سفر کے دوران چارجنگ ختم ہو جائے گی اور کوئی چارجنگ اسٹیشن قریب نہیں ہوگا، جسے رینج اینگزائٹی کہا جاتا ہے. لیکن کچھ صارفین کے لیے یہ بھی اہم ہے کہ الیکٹرک گاڑی کو چارج کرنے والی توانائی کتنی ماحول دوست ہے. In many states, that's the situation. بہت سی ریاستوں میں یہ صورتحال ہے، لیکن آپ کے پاس قابل تجدید توانائی کی سپلائی کے ذرائع بھی آ رہے ہیں. جیسے ورجینیا بیچ کے قریب ونڈ ٹربائنز لگائی جا رہی ہیں. ہم کوئلے اور انرجی پیدا کرنے کے آلودہ ذرائع کا استعمال ترک کرنے کی جانب بتدریج منتقلی دیکھ رہے ہیں. آج سے 5-10 سال بعد یہ سب بہت مختلف ہوگا، اور یہ سب اس لحاظ سے اہم ہے کہ صارفین اس بجلی کی کیا قیمت ادا کریں گے جو ان کی کاروں کو چارج کرنے کے لیے درکار ہوگی.
होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के माहौल दोस्त होने के हवाले से कुछ और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, जैसे उसकी लिथियम आयन बैटरी में इस्तेमाल होने वाले कोबाल्ट, लिथियम और दीगर नायाब अनासिर से जुड़े माहौलियाती और इंसानी हकूक़ के संगीन खदशात। दुनिया का 70% कोबाल्ट अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो की कानों से निकाला जाता है। इन कानकुनों में कम उम्र बच्चे भी शामिल होते हैं। कोबाल्ट की खुदाई के दौरान इंसानी सेहत और माहौल के लिए खतरनाक अज्जा फिजा में शामिल हो जाते हैं। लिथियम की कानकुनी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, बोलिविया और चिली वगैरह में की जाती है और उसे निकालने के लिए पानी की बड़ी मिकदार की जरूरत होती है, जिससे मकामी किसानों और चरवाहों के लिए दस्तयाब पानी में कमी पैदा हो जाती है। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के इंजन की निस्बत इलेक्ट्रिक इंजन बनाने के लिए 50% ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। एक और तशवीश इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नस्ब की जाने वाली बैटरी है। इसकी मियाद खत्म होने पर उसे मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने का कोई हल मौजूद नहीं। इस वक्त अमेरिका में सिर्फ 5% इलेक्ट्रिक गाड़ी की पुरानी बैटरीज को रिसाइकिल किया जा रहा है। माहिरीन कहते हैं कि अगर इस रफ्तार से रिसाइकलिंग का अमल जारी रहता है तो 2030 तक दुनिया भर में 2 अरब टन नाकारा बैटरीज जमा हो जाएंगी। ऐसे कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं और यकीनन मुस्तकबिल में और भी बहुत होंगे, जैसे पुरानी बैटरियों को रिसाइकिल करना, उनमें से किसी किस्म के काबिल इस्तेमाल इज्जात तलाश करना और जो कुछ दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता उसे इस तरीके से तलफ करना कि माहौलियात पर असर कम हो। प्रोफेसर फ्रैंक के मुताबिक चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उनमें इस्तेमाल किए जाने वाले पार्ट्स पर बाइडन इंतजामिया की जानिब से लगाए गए भारी महसूलात उनके अपने माहौल दोस्त तवानाई प्लान के लिए नुकसानदेह हैं, जबकि इंतखाबात में रिपब्लिकन जमात की जीत की सूरत में अमरीका में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम करने की कोशिशों को धचका लग सकता है, क्योंकि साबिक सदर ट्रंप इंदिया दे चुके हैं कि वो इख्तदार में वापस आए तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों समेत माहौल से मुतालिक बाइडन की दीगर पॉलिसीज को फौरी तौर पर खत्म कर देंगे। पिछले साल गैलप के एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में दोनों जमातों से ताल्लुक रखने वाले सारिफीन के इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के फैसले पर सियासी नुक्ता नजर असरअंदाज रहा। डेमोक्रेटिक जमात के सिर्फ 17%, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के 71% हामी अफराद ने कहा कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का इरादा नहीं रखते। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। आज व्यू 360 का अहम मौजू है अमेरिका में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल। अमेरिकी सदर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी जो है वो माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, क्योंकि आलमी सतह पर आलमी रहनुमाओं ने वादा कर रखा है कि कार्बन का अखराज जो है उसको कम करना है, लेकिन अमेरिकी अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं और आपने फायजा बुखारी की रिपोर्ट में यही देखा कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब दुनिया भर में बरक़ी गाड़ियों के रुझान में इजाफे की वजह से ऐसी बैटरियों की मांग भी बढ़ रही है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपनी 2024 की रिपोर्ट में कहा है कि आलमी सतह पर ईवीज़ के लिए बैटरी की तलब में 95% ईवी की फ़रोख्त का नतीजा है। इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियां कोबाल्ट से तैयार होती हैं। कोबाल्ट की कानकनी अपनी जहरीली नौयत की वजह से माहौलियाती निज़ाम और मकामी कम्युनिटीज़ को जहां नुकसान पहुंचा रही है, वहीं कोबाल्ट की कानकनी पर चीन की अजारादारी की वजह से बहुत से मुल्कों को इसके लिए चीन पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। हाल ही में अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की एक समात में अमरीकी रिपब्लिकन ने कहा कि लीसा मैक्लेन ने अमरीका के चीन पर इन्हिसार से मुतालिक अपने खदशात का इजहार किया। Electric vehicles, EVs, मेरा मानना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां हमारा चीन पर इन्हिसार बढ़ा देती हैं, और मैं फिर दोहराती हूँ, EVs से चीन पर इन्हिसार बढ़ता है। अगर मैं कुछ भूल नहीं रही तो अमेरिका में इतनी EV बैटरियां तैयार करने की सलाहियत नहीं है कि वो बाइडन के इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रोग्राम को चला सकें। हमें कहीं से तो बैटरियां हासिल करना पड़ेंगी, और हम उन्हें कहाँ से लाएंगे? जी बिल्कुल, चीन से। या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम चीनी बैटरी कंपनियों को अमेरिका में तैयार करने दें, जो कि कौमी सलामती के लिहाज से हमारे लिए मददगार नहीं। अगर कोई ईवी खरीदना चाहता है तो ये बहुत अच्छी बात है, उनका इख्तियार है, ये उनका इंतखाब हो सकता है। लेकिन अगर मांग मौजूद ना हो तो आप सारिफीन पर ईवीज को मुसल्लत नहीं कर सकते। हमारा इलेक्ट्रिक ग्रिड निज़ाम इसे संभाल नहीं सकता। force EVs on consumers when the demand doesn't exist. Our electric grid can't handle it.
ماحول دوست توانائی کے ذرائع کو عام کرنے کے لیے بائیڈن انتظامیہ کی کوششوں کی وجہ سے ریاست واشنگٹن کا ایک دیہی قصبہ موزز لیک الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹری کی پیداوار کا مرکز بن گیا ہے. کیسے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. تقریباً 25,000 کی آبادی پر مشتمل ریاست واشنگٹن کے مشرق میں موسس لیک کا دیہی قصبہ الیکٹرک گاڑیوں یا ای ویز کے لیے بیٹریاں بنانے کا مرکز ہے اور اب امریکہ کی صاف توانائی والی معیشت کا حصہ بن گیا ہے. نک اینڈرسن گروپ 14 ٹیکنالوجیز میں پروگرام مینجمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں جو بیٹری کا ایک اہم جزو تیار کرتا ہے. میرے پیچھے یہاں موزس لیک میں ہماری سلیکون بیٹری ٹیکنالوجی کے لیے ہمارے پہلے 2 تجارتی پیمانے پر تیاری کے پلانٹس ہیں. یہ الیکٹرک گاڑیوں سے لے کر تمام آلات جو بیٹری سے چلتے ہیں جیسے اسمارٹ فونز اور پہننے والی اشیاء اور بیٹری پر مبنی ایپلیکیشنز میں لگیں گی. موسس لیک کے رہائشی روزینڈو الورینڈو سیلا ٹیکنالوجیز کے پلانٹ مینیجر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علاقے میں اس نئی آمد سے مقامی معیشت کو زراعت اور روایتی مینوفیکچرنگ سے ٹیکنالوجی میں تبدیل کرنے میں مدد مل رہی ہے. ہم نے ان کھیتوں میں کام کیا ہے جن پر آج یہ عمارت کھڑی ہے. یہ تیز رفتار رہی ہے لیکن عمل آگے بڑھ رہا ہے. ہم ان مواقعوں کے بارے میں بہت پرجوش ہیں جو ہم یہاں لائے ہیں سیلا کمیونٹی کے لیے اور مجموعی طور پر ای وی مارکیٹ کے لیے. 2 امریکی سٹارٹ اپس جن میں ہر ایک کو فیڈرل گرانٹس میں $100 ملین کی امداد حاصل ہے ای وی بیٹریوں کی اندرون ملک پیداوار کی دوڑ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ایشیا میں اس شعبے میں جو عالمی سطح پر آگے ہیں ان سے مقابلہ کرنا کافی مشکل ہے. تو پھر اس کا حل دراصل یہ ہے کہ وہ چیز نہ بنائی جائے جو وہ ایشیا میں بنا رہے ہیں بلکہ بیٹری ٹیکنالوجیز کی اگلی قسم کی تیاری ہے. سیلا اور گروپ 14 دونوں ہی کئی وجوہات کی بنا پر لیتھیم ایون بیٹریز میں گریفائٹ کو سلیکون پر مبنی اجزاء سے تبدیل کر رہے ہیں. موزس لیک میں جو استعمال کیا جا رہا ہے اس کی بنیادی معدنیات ریت ہے. یہ سلیکا ہے. یہ زمین کی پرت میں سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر پائی جانے والی معدنیات ہے. گریفائٹ کی کارکردگی کم ہے اور بحیثیت قوم ہم تجارت کے لیے غیر محفوظ ہیں کیونکہ زیادہ تر گریفائٹ بیرون ملک سے آتا ہے. گروپ 14 کے ساتھ وابستہ گرانٹ رے کا کہنا ہے کہ کمپنی کی ٹیکنالوجی کا مقصد الیکٹرک وہیکلز کو اپنانے کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ یعنی چارج کی پریشانی کو کم کرنا ہے. جب ہم چارج کے لیے درکار وقت کے بارے میں سوچتے ہیں جو ابھی ہم سن رہے ہیں 10 منٹ میں 10 سے 80% تک، تو اگر یہ بدل کر 5 منٹ پر آ جائے اور اگر اسے اسی وقت کے قریب لایا جائے جو ہم کار کو ایندھن بھرنے کے لیے سوچتے ہیں. بائیڈن انتظامیہ اپنے ماحولیاتی تبدیلی کے ایجنڈے کے ایک حصے کے طور پر ای ویز پر زور دے رہی ہے لیکن ریپبلکن صدارتی امیدوار اسے مسترد کرتے ہیں. وہ مکمل طور پر الیکٹرک بنانا چاہتے ہیں اور آپ کا کاروبار ختم کرنا چاہتے ہیں. سیلا نینو ٹیکنالوجیز کے جین برڈیچیوسکی کا کہنا ہے کہ امریکہ کو جس نے دنیا میں الیکٹرک گاڑیاں متعارف کروائی ہیں اختراع کے اس موقع پر ہچکچانا نہیں چاہیے. دنیا مکمل الیکٹرک گاڑیوں کی طرف جانے والی ہے چاہے ڈیموکریٹس وائٹ ہاؤس میں ہوں یا ریپبلکن وائٹ ہاؤس میں ہوں. صدارتی انتخابات کے اس سال کے دوران صاف توانائی ایک متنازع موضوع ہو سکتا ہے لیکن موسس لیک والوں کو امید ہے کہ وہ شہر میں سینکڑوں نئی ملازمتوں کے ساتھ آنے والی جدید صنعت کا فائدہ اٹھا سکیں گے. نتاشا موسگوایا کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ. دنیا بھر میں پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیاں فضائی آلودگی کا اہم ذریعہ سمجھی جاتی ہیں. امریکہ کے نیشنل پارک سروسز کے مطابق ٹرانسپورٹ آب و ہوا کو آلودہ کرنے کی بڑی وجہ ہے. اسی وجہ سے بائیڈن انتظامیہ نے عزم کر رکھا ہے کہ 2040 تک امریکہ بھر میں سڑکوں پر تمام نئی گاڑیاں ماحول دوست ہوں اور وہ کاربن پیدا نہ کریں. مگر اس پروگرام کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے جن میں سے ایک حکومت کی جانب سے مراعات کے باوجود امریکی صارفین میں پائے جانے والے تحفظات ہیں. صبا شاہ خان کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ تحفظات کیا ہیں. سمیرا نقوی کی صبح انتہائی مصروف ہوتی ہے. وہ ایک ورکنگ وومن ہونے کے ساتھ ایک چھوٹی بچی کی ماں بھی ہیں اور ہفتے میں 4 دن ملازمت کے لیے گھر سے 32 میل اپنی الیکٹرک کار پر سفر کرتی ہیں. یہ الیکٹرک کار ہے، ان ہے مارکیٹ میں، اس کی سیلف ڈرائیو ہے، تھوڑی سی اس طرح کے فائدے ہیں، لیکن مجھے زیادہ انزائٹی رہتی ہے ٹیسلا کو لے کے، اور کیونکہ میرے گھر سے چارجنگ اسٹیشنز جو ہے وہ کافی دور ہیں کیونکہ میں نے ہائی وے سے جانا ہوتا ہے اور اگر ہائی وے پہ ٹریفک ہے تو اٹ ول ٹیک یو گڈ 30 منٹ ٹو ریچ دیئر. سمیرا کی الیکٹرک گاڑی خریدنے کی ایک وجہ اس کا ماحول دوست ہونا ہے کیونکہ وہ ایک ایسے گھر میں رہتی ہیں جس سے متصل گراج نہیں تو وہ گھر کے اندر گاڑی کا چارجر نہیں لگوا سکتی.
وہ کہتی ہیں گاڑی جب مکمل چارج ہوتی ہے تب بھی انہیں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کب گاڑی کا چارج ختم ہو جائے گا۔ الیکٹرک گاڑیوں یا ای ویز کے ایسے مالکان جنہوں نے اپنے گھروں میں چارجنگ کی سہولت نصب کر رکھی ہے وہ رات میں گاڑی چارج کر لیتے ہیں، لیکن سمیرا جیسے بہت سے مالکان کو یہ سہولت حاصل نہیں۔ امریکہ میں نئی اور استعمال شدہ گاڑیوں کی قیمت کا اندازہ لگانے والی کمپنی کھیلی بلو بک کے مطابق اس وقت امریکہ بھر میں بکنے والی گاڑیوں میں سے تقریباً 8% گاڑیاں الیکٹرک ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ اپنے صاف توانائی کے پروگرام کے تحت چاہتی ہے کہ 2040 تک بکنے والی 100% گاڑیاں کاربن کے اخراج سے پاک ہوں۔ اسی لیے حکومت جہاں ان گاڑیوں کے خریداروں کو ٹیکس میں چھوٹ دے رہی ہے، وہیں ان گاڑیوں کے لیے پرزے اور آلات بنانے والی کمپنیوں کو بھی گرانٹس اور فنڈنگ جیسی امرات دے رہی ہے۔ لیکن کیا اس سے سمیرا جیسے مالکان اور اپارٹمنٹس میں رہنے والوں کے لیے چارجنگ کا مسئلہ آسان ہو پائے گا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں، شہری علاقوں میں، اپارٹمنٹ بلڈنگز والے علاقوں یا ایک دوسرے سے جڑے گھروں میں ہم انہیں کیسے لگائیں گے؟ یونیورسٹی آف شکاگو کے ایک سروے کے مطابق 1/3 امریکی الیکٹرک گاڑیاں خریدنے یا خریدنے کے لیے سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان میں سے 60% سے زیادہ کے لیے سب سے بڑی تشویش گاڑی چارج کرنے کی سہولت تک رسائی ہے، جبکہ 55% کے لیے چارج ہونے کے بعد گاڑی کتنا چلتی ہے وہ اہم ہے۔ یونیورسٹی آف ڈیلاویئر میں ولٹ کیمپٹن کی ٹیم اپنی کم لاگت اور آسانی سے لگائے جا سکنے والے چارجنگ اسٹیشنز کو بہتر بنانے پر کام کر رہی ہے، تاہم ان کی چارجنگ کی رفتار موجودہ چارجنگ اسٹیشن سے کم ہے۔ یہ چارجنگ اسٹیشنز تیز رفتار نہیں، لیکن بدلے میں ان کے لیے گھروں میں مہیا کی گئی بجلی سے زیادہ بجلی کی ضرورت نہیں۔ ولٹ کیمپٹن کہتے ہیں کہ عام بجلی پہ چلنے کی وجہ سے یہ سستے بھی ہوں گے، تو انہیں پارکنگ میٹرز کی طرح بڑے پیمانے پر فٹ پاتھ کے کنارے اور ہر پارکنگ کے ساتھ نصب کرنا آسان ہوگا۔ جن کے گھروں میں چارجر نہیں وہ کسی بھی فٹ پاتھ کے کنارے رات بھر یا کام پر گاڑی چارج کر پائیں گے، اور ان کے مطابق اس سے راستے میں ایسی جگہ چارجنگ ختم ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا جہاں چارجنگ اسٹیشن نہ ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں حکومت کو بجلی کے نظام کو تقریباً 20-30% بڑھانا پڑے گا۔ سمیرا آج جب کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلی تو ان کی گاڑی میں صرف 18% چارج باقی تھا۔ میں یہاں پہ پہنچ آئی ہوں ٹائم پہ، اور میری بیٹری ابھی بھی گاڑی کی بیٹری 13% ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے یہ پرابلم ہوا کہ جب میں نے اس کو چارجنگ پہ لگایا تو اس نے مجھے بتایا کہ 50 منٹ میں یہ فل چارج ہوگی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر تو چارجنگ اسٹیشن تھوڑے سے کم ڈسٹنس پہ ہوں، یعنی کہ میرے گھر کے قریب ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی چارجنگ سپیڈ اس کو کہتے تو سپر چارجر ہیں، لیکن یہ اتنا سپر چارجر بھی نہیں ہے، یہ تھوڑا اور فاسٹ ہو جائے جیسے کہ ہم ریگولر پیٹرول ڈلواتے ہیں۔ سمیرا کہتی ہیں انہیں اپنے روزانہ کے معمول میں گاڑی چارج کرنے کے لیے 1 سے 1.5 گھنٹہ اضافی رکھنا پڑتا ہے، اور انتہائی تیز چارجنگ اور پارکنگ میٹرز کے ساتھ لگے چارجز واقعی ان کی اور ان جیسے بہت سے لوگوں کی زندگیاں آسان کر سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ سمیرا کی طرح بہت سے ڈرائیورز کو انتظار ہے۔ صبا شخان، وائس آف امریکہ، ڈمفریز، ورجینیا۔ آج ویو 360 کا بڑا موضوع رہا امریکہ میں الیکٹرک کارز کا استعمال، اس پر ہونے والی سیاست، پھر یہ الیکشن کا سال ہے تو سیاستدان بھی اس پر اپنا اپنا ایجنڈا سامنے رکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ امریکی جو ہیں وہ الیکٹرک کارز استعمال کریں، جبکہ بعض ریپبلکنس کو خدشہ ہے کہ اس سے جو ہے چائنا کا انفلوئنس امریکہ میں بڑھ جائے گا، کیونکہ چائنا جو ہے اس انڈسٹری میں کافی آگے ہے، چاہے اس کی تعمیر، اس کی صنعت کی بات ہو یا پھر الیکٹرک گاڑیاں خریدنے کا۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو۔ اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔